السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 90، 91، 91 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہے آیت نمبر 82 کی اور 89 کی، 91 کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی آنے نہیں دیا، امن اور چین تو بس انہی کا حق ہے اور وہی ہیں جو صحیح راستے پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی۔ اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ نیز اسماعیل، الیس، یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو ہم نے دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور ان کے باپ دادوں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست تک پہنچا دیا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی تھی۔ اب اگر یہ عرب کے لوگ اس نبوت کا انکار کریں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ اس کے ماننے کے لیے ہم نے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں۔ یہ لوگ جن کا ذکر اوپر ہوا وہ تھے جن کو اللہ نے مخالفین کے رویے پر صبر کرنے کی ہدایت کی تھی۔ لہذا اے پیغمبر، تم بھی انہی کے راستے پر چلو۔ مخالفین سے کہہ دو کہ میں تم سے اس دعوت پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور بس۔ اور ان کافر لوگوں نے جب یہ کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا تو انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی۔ ان سے کہو کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جو موسیٰ لے کر آئے تھے، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کو تم نے متفرق کاغذوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سے حصے چھپا لیتے ہو، اور جس کے ذریعے تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی تھی جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا۔ اے پیغمبر، تم خود ہی اس سوال کے جواب میں اتنا کہہ دو کہ وہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی، پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو کہ یہ اپنی بیہودہ گفتگو میں مشغول رہ کر دل لگی کرتے رہیں۔ تفسیر: ایک صحیح حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد نے اس آیت میں لفظ ظلم کی تشریح شرک سے فرمائی ہے، کیونکہ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ مشرکین عرب نبوت و رسالت ہی کے منکر تھے۔ ان کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اولاد میں جو پیغمبر گزرے ان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو عرب کے بت پرست بھی مانتے تھے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں اور ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے تو یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ نبوت کوئی چیز نہیں ہے؟ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجنے میں آخر کون سی اشکال کی بات ہے، جبکہ آپ کی نبوت کے دلائل روز روشن کی طرح واضح ہو چکے ہیں۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں سے بعض یہودیوں کی تردید مقصود ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ان کے سردار مالک بن سیف نے غصے میں آ کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اللہ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا، یعنی پوری کتاب کو ظاہر کرنے کے بجائے تم نے
اسے حصوں میں بانٹ رکھا ہے. جو حصے تمہارے مطلب کے مطابق ہوتے ہیں ان کو تو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہو، مگر جو حصے تمہارے مفادات کے خلاف ہوتے ہیں انہیں چھپا لیتے ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.